بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے۔ 1 دسمبر 2022 الغزالی یونیورسٹی سندھ اسمبلی سے اس کا چارٹر منظور ہوا ہے۔ یہ میری زندگی کا بہت بڑا خواب تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جن جن حضرات نے بھی حصہ لیا ہے، انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا آغاز کیا ہے۔ میں اس موقع پر HEC سندھ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر طارق رفیع صاحب اور معائنہ کمیٹی کے چارٹر سلیکشن کمیٹی کے DG ڈاکٹر نعمان احسن صاحب، اور خاص طور پہ CM جناب سید مراد علی شاہ صاحب، سندھ اسمبلی کے اسپیکر جناب آغا سراج درانی صاحب، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب۔ میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال میں ایک بہت بڑا اضافہ کیا ہے۔ جہاں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پاکستان کو 73 کا آئین دیا، پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں خیریت سے عافیت سے سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ 1974 میں ختم نبوت کا قانون پاس کروایا مرکزی اسمبلی سے، اور OIC کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 5واں چھٹا غیر معمولی کارنامہ اس پارٹی کا یہ الغزالی یونیورسٹی ہے۔ الغزالی یونیورسٹی یہ پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس وقت ہمیں دو طرف سے مشکلات ہیں۔ ایک مشکلات ہمیں مذہب کے حوالے سے ہیں، جہاں فرقہ واریت، شدت پسندی، انتہا پسندی، مار دھاڑ، عسکریت، اس نے ہماری معیشت تباہ کر دی ہے۔ دوسری طرف ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں، وہاں تعلیم تو کچھ ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو آنرشپ ہونی چاہیے اپنے ملک کے لیے، جو دیانتداری ہونی چاہیے، جو احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، اور جو ہماری معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، آج باپ بیٹے کا آپس میں تعلق نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے بہت حالات ہمارے بہت دور تک پہنچ چکے ہیں۔ اخلاقی انحطاط اتنی دور تک گر گئی ہے ہماری اخلاقیات کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان حالات میں ایسی تعلیم گاہوں کا ہونا جو ہمارے ملک کو اچھی لیڈرشپ دے، ہماری معیشت کو بہتر کرے، ہمارے معاشرے کو بہتر کرے، اور جو ہمارے اقلیتوں کے حقوق ہیں اور بچوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، جو بین الاقوامی ہمارے معاہدے ہیں، ان کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے بھی لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، اور قومی حوالے سے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ یونیورسٹی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میری معلومات کے مطابق 200 سال میں پہلی مرتبہ ایسی یونیورسٹی کا قیام ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ الغزالی، امام غزالی کی جو حیثیت ہے وہ جیسے عالم اسلام میں ہے، اتنی بڑی غیر مسلم ممالک میں بھی ہے۔ ان کو دونوں ہر سطح کے لوگ مانتے ہیں، ان کے فلسفے کو، ان کے معاشرتی جو خدمات تھیں اس کے حوالے سے، اور جو اس وقت میں انہوں نے حکومت کی رہنمائی کی اس کے حوالے سے، اور جو فلسفے کے حوالے سے جو غلط اعتقادات تھے اس کی جو انہوں نے ایک نئی چیزیں پیش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الغزالی یونیورسٹی اور اس کے جو ذمہ داران ہوں گے، جو وائس چانسلر ہوں گے، جو اس کے ڈین ہوں گے، جو پروفیسر ہوں گے، جو طلباء ہوں گے، یہ ہمارے ملک کی، ہمارے اسلام کی، ہماری قوم کی ایک بہت بڑی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام ساتھیوں کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا کسی بھی سطح پہ، خاص طور پہ ڈاکٹر ذیشان صاحب کا، جو ماشاءاللہ اس کے لیے وائس چانسلر نامزد ہوئے ہیں، اور یہ اس یونیورسٹی کے لیے، قبولیت کے لیے، اس کی بہت بڑی اللہ کی نصرت اور کامیابی کی ایک نوید ہے کہ اللہ نے ایسی شخصیت ہمیں دی ہے اس یونیورسٹی کے لیے، جو دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو انہوں نے دیکھا ہے، چلایا ہے، اور وہ ایک نام ہے پورے ہمارے ملک میں، بین الاقوامی سطح پہ۔ اللہ ان کو بہت خیر عطا فرمائے۔ میں ان کا، ان کی فیملی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، www.darsequran.com